بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم ظہور صاحب کا مشہور زمانہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی چتر چلاک کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی قسمت ہار جائے تو اس کی چالاکی ہر ترکیب بھی الٹ پڑ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی سیدھا سادہ بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ لیے ہوئے ہو، کسی کے ساتھ کوئی بلائی کرے تو لازمی نہیں کہ وہ لالچی ہی ہے۔ بعض دفعہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر پیش ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ حکیم ظہور حسین گاؤں کے مشہور حکیم تھے، کسی دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے حکمت کے پیشے سے منسلک ہوئے۔ جب وہ غیر ملک سے واپس آئے تو سیالکوٹ شہر کے ساتھ ملحقہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا دیسی دواخانہ کھول دیا، اور اس کے اپنے دیہات کے لوگ علاج کے سلسلے میں شہر کا رخ کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے آبائی گاؤں آیا تو گاؤں کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی حکیم، لوگ علاج کے سلسلے میں 12 کلومیٹر دور شہر کا رخ کرتے ہیں۔ حکیم کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد حکیم صاحب مئی فاطمہ کے گھر گئے تاکہ اس کی خیریت دریافت کر سکیں۔ مئی فاطمہ گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔ حکیم ظہور نے بھی بچپن میں اسی سے قرآن مجید پڑھا تھا۔ وہ اس کی ماں سے بڑھ کر عزت کرتے تھے۔ حکیم ظہور نے بھی بچپن میں اس سے قرآن مجید پڑھا تھا۔ وہ اس کی ماں سے بڑھ کر عزت کرتے تھے۔ حکیم صاحب کو اپنی ماں سے نفرت تھی، کیونکہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حکیم کو وہ رات اب تک یاد تھی جب گھر میں شور برپا ہوا تھا۔ وہ اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ فاطمہ نے ہی حکیم ظہور کی پرورش کی تھی اور اسے اپنے بچوں سے کم نہ سمجھا۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں پر ایک افسوسناک خبر ملی۔ اسے بتایا گیا کہ مئی فاطمہ 6 ماہ پہلے انتقال کر چکی ہے۔ رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ گھر والے پریشان تھے کہ گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آدھی رات کو اسے شہر لایا گیا تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے بتایا گیا کہ اگر اس وقت دیہات میں کوئی حکیم ہوتا تو مئی فاطمہ شاید صحت یاب ہو جاتی۔ یہ بات سن کر حکیم ظہور محمد کو بڑا ترس آیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں شہر کی بجائے گاؤں میں ہی اپنا دوا خانہ کھولوں گا اور اپنے گاؤں کے باسیوں کی خدمت کروں گا۔ گاؤں کے لوگوں نے حکیم کے اس اقدام کو بہت سراہا اور انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اب علاج کے سلسلے میں دور دراز شہر کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ حکیم کے دوستوں نے اسے اس بات سے روکا کہ گاؤں جانے کی غلطی مت کرنا، یہاں شہر میں تو اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو، جبکہ گاؤں میں لوگ فیس کے پیسے تک نہیں دیتے۔ لیکن حکیم ظہور نے کسی کی ایک نہ مانی اور دیہات میں اپنا دوا خانہ کھول دیا۔ غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے اور ان سے کسی قسم کی فیس نہیں لیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد شاہدہ نام کی ایک عورت آئی اور پیٹ درد کی شکایت کی۔ حکیم نے اسے 2 دن کی دوائی دی تو وہ واپس چلی گئی، مگر اگلے دن دوبارہ واپس آ گئی اور کہنے لگی، حکیم صاحب پیٹ کا درد میری جان نکال دے گا۔ حکیم صاحب نے دوبارہ دوائی دی، مگر اگلی صبح پھر دواخانے آ گئی۔ حکیم صاحب نے کہا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں بالکل درد نہیں، البتہ تمہارے پیٹ میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے۔ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا کہ شادی کے بعد مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ میرا شوہر مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ باپ نہیں بن سکتا، مگر سب گھر والے مجھے لان تان کرتے ہیں۔ میرا شوہر کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث ہے، مگر افسوس اس کا کہ کوئی وارث نہیں۔ مجھے اس کا وارث چاہیے۔ حکیم نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، میں کوشش کروں گا کہ اس کا علاج کر سکوں۔ اور عورت نے دوسرے دن اپنے شوہر کو حکیم کے پاس بھیجا۔
تو معائنہ کرنے پر اس بات کی تصدیق ہوگی کہ واقعی وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ عورت تیسری بار حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے کہا، میں معذرت کرتا ہوں کہ تمہارے شوہر کا علاج ناممکن ہے۔ عورت کہنے لگی، اب آپ بھی میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ وہ باپ نہیں بن سکتا، مگر میں تو ماں بن سکتی ہوں۔ یہ سن کر حکیم حیران رہ گیا۔ اس نے صاف صاف انکار کر دیا، مگر عورت نے دھمکی دی کہ میں کل دوبارہ آؤں گی۔ اگر آپ نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں بدنام کر دوں گی۔ اگلی صبح عورت پھر حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے ایک مرتبہ پھر انکار کیا کہ جاؤ بہن، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں نے بڑی مشکل سے عزت کمائی ہے اور میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ تم اپنے میاں سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 4 دن لوگ باتیں کریں گے، بعد میں بھول جائیں گے، تم اپنی زندگی دیکھو۔ یہ سننے کے بعد اس عورت نے شیشے کی ایک بوتل کو اپنے کپڑوں پر گرا لیا اور زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ، میری عزت بچاؤ۔ چیخو پکار سن کر لوگ دوا خانے میں جمع ہوئے تو عورت نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس حکیم نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ میں تو بخار کی دوا لینے آئی تھی، مگر اس نے مجھے نیم بے ہوشی کی دوا دے کر میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی ہے۔ حکیم چلاتا رہا کہ یہ عورت مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، مگر جب انہوں نے عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو حکیم کو پکڑ کر لے گئے۔ قبیلے کی برادری میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکیم کو سنسار کر کے مار دیا جائے۔ سب گاؤں والے اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ انہیں دوسرے گاؤں کا ایک بڑا رئیس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس سردار نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ حکیم صاحب کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اور ساتھ میں تم لوگوں نے ڈنڈے بھی اٹھا رکھے ہیں اور بہت غصے کے عالم میں نظر آ رہے ہو۔ خیریت تو ہے؟ جب لوگوں نے سارا معاملہ اس سردار کو بتایا تو اس نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں آیا کہ عورت نے بہتان لگایا ہے۔ یہ حکیم حقیقی طور پر گناہ گار نہیں ہے۔ اس نے حکیم کو ایک بہتی نہر میں نہانے کو کہا اور اسی نہر میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ گھوڑے نے نہر کا پانی پینا شروع کر دیا۔ رئیس نے بھی اسی پانی سے اپنی پیاس بجھائی، پھر کہنے لگا، خدا کی قسم یہ حکیم بے گناہ ہے اور عورت نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ میرا یہ گھوڑا کبھی بھی گندا پانی نہیں پیتا، نہ پاک پانی نہیں پیتا، اور جہاں سے میرا گھوڑا پانی پیتا ہے میں بھی وہاں سے پانی پیتا ہوں۔ اگر حکیم نے بدکاری کی ہوتی تو اس کی سمت سے آنے والا پانی گھوڑا نہیں پی سکتا۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اسی طریقے کی بدولت کئی بدکار نوجوانوں کو پکڑا گیا تھا، جبکہ اس وقت گھوڑے نے پانی نہیں پیا تھا۔ مزید یہ کہ عورت کے داغدار اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو گرم پانی میں ابالا گیا تو انڈے کی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اس کی بددیانتی پکڑی گئی۔ حکیم کو باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ عورت کو سزا کے طور پر گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ دوبارہ وہ کسی پر بہتان نہ لگا سکے۔ یہ تو حکیم ظہور صاحب کا بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے اسی گاؤں کے اندر 22 سال حکمت کی اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو مفت دیسی ادویات دیتے تھے۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے امان میں رکھے۔ موجودہ دور کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعات ہم نے دیکھے اور سنے، لیکن آج کے دور میں اکثر اوقات عورت غلط ہونے کے باوجود بھی صحیح ثابت ہوتی ہے۔